پھر ایک اور چیز کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے، ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک اور خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثریت، میجورٹی کیا چاہتی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ سے پھر کافر بنا دے، تمہیں واپس پچھلے دین پہ لے جائیں۔ مدینہ میں یا مکہ میں جو لوگ کنورٹ ہو گئے تھے، اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، تو دن بدن مسلمانوں کی یہ ترقی اہل کتاب کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ خود نہیں مسلمان ہوئے تھے نا، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور مسلمان ہو، لہٰذا وہ طرح طرح کے فتنے چھوڑتے رہتے اور شوشے چھوڑتے رہتے۔ مقصد کیا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے بددل ہو کر واپس پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، دین میں آنے کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دے۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں سنجیدہ ہونے لگتا ہے یا دین کے بارے میں آگے آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ کانشیس ہو جاتے، یہ نہیں ہوتے کہ اچھا یہ 5 وقت مسجد جانے لگا، اب حجاب اوڑھ لیا، جب فلاں نے تو داڑھی بھی رکھ لی، اب تو فنڈامنٹلسٹ ہونے لگا، اب اس کا کچھ بندوبست کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کھلا چھوڑ دے اور آپ کو آسان راستہ دے دے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سیدھے راستے پہ چلو۔ تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے، حسدا من عند انفسہم، ان کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار میں تھے، انہیں نشانیاں پتہ تھیں، جب آپ آئے وہ پہچان بھی گئے، حق سامنے آ گیا، لیکن چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ان کا قومی حق ہے، انہی کی قوم میں نبوت آنی چاہیے، جو نہیں آئی تو حسد کا شکار ہوئے، جب حسد کا شکار ہوئے تب انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور اس حق کو قبول کرے، تو اس پر اب کیا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، جب یہ پتا چلے کسی کو کہ کوئی مجھے میرے دین سے ہٹانا چاہتا ہے یا کوئی میری نعمت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، کیونکہ دین تو ہمارے لیے اب کوئی بہت قیمتی چیز رہی نہیں، اس لیے اس کی مثال شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر کسی وقت آپ کو پتا چلے کہ کوئی آپ سے آپ کی کوئی نعمت چھیننا چاہتا ہے، مثلاً آپ کے پاس قیمتی جیولری ہے یا کوئی کار ہے یا کوئی اور چیز ہے ایسی، تو جو ہی آپ کو پتا چلے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اس کی وجہ سے اور وہ آپ سے چھیننے کے چکر میں ہے، تو آپ کے اندر کیا خیال آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہ پسند ہو، کوئی چیز بھی جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، جب آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی اور اس کو چھین رہا ہے، کسی کو اگر یہ پتا چلے کہ کوئی عورت اس کے شوہر کے پیچھے ہے اور اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو اس کی بیوی کے دل میں کیا آئے گا؟ غصہ، اشتعال۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ یہ چالیں چل رہے ہیں تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے، اور اس وقت کے جو مومن تھے ان کے لیے ایمان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز تھی، تو ان کی غیرت جاگنی تھی، اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہ حسد کا شکار ہے۔ تو اب یہ کہ اشتعال آئے گا، غصہ آئے گا۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ جتنا کسی کا بس چلے، ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے۔ اب مسلمان ابھی کمزور تھے، اب اگر کسی طرح وہ ریئیکٹ کرتے تو نقصان کس کا ہوتا؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور مظلوم کا ریئیکشن بعض اوقات ایسا نیگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، اور جو اصل ظالم ہوتا ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا، فاعفو، یہ جو کر رہے ہیں نا، کرنے دو ان کو، معاف کرو، درگزر کرو، وصفحو، چھوڑ دو اس بات کو، اس پہ زیادہ توجہ نہ کرو، فاعفو وصفحو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، اسلام کی اتنی ترقی ہو جائے کہ پھر تم ایسی چیزوں سے نبٹ سکو۔ لیکن ابھی کیا کرو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پیچھے بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لفظ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے کس کو کہا؟ اہل ایمان سے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو۔ یہاں غلطی کسی اور کی ہے اور سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ تم فتنے سے بچو، فساد نہ پیدا ہونے دو، اور اپنی صلاحیتوں کو ابھی ایسی جگہ نہ لگاؤ کہ جہاں سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ معاف کرو، درگزر کرو،
تاکہ تم اپنے کام پہ فوکس کر سکو. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان زندگی میں بیکار کی بحثیں اور لڑائیاں اور ایسی چیزیں چھیڑ بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل کام کو بھی بھول جاتا ہے. فتنہ فساد کی وجہ سے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ترقی ہوگی، اللہ کا فیصلہ آئے گا، لیکن فی الوقت ابھی تم صبر سے کام لو. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. مکہ میں تو خیر مسلمانوں کو کیا کہا، اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور صبر کرو. مسلمانوں نے مارے بھی کھائی، باتیں بھی سنی، سارا تشدد برداشت کیا اور صبر سے کام لیا. پھر مائگریٹ کیا، مائگریٹ کرنے کے بعد ایک اور جگہ مشکل پیش آ گئی. اب وہ ایک تو کھلی مخالفت تھی اور یہاں منافقت تھی اور ہڈن مخالفتیں اور طرح طرح کے پیچھے پیچھے فتنے فساد، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی. مسلمان کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، فاعفوا واصفحوا. کیونکہ یہ لوگ کبھی تو مشرکین کو کہتے کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ادھر ان کو ابھارتے، اور کبھی مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے، ان کے اندر مغالطے پیدا کرتے، ان کو بدظن کرتے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ ابھی تم اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنا بچاؤ اور دفاع کس طرح کرو، معاف کر کے اور درگزر کر کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور کیا